السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات عرصہ دراز سے کشیدہ ہیں، لیکن اس دوران کچھ مثبت خبریں بھی سامنے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سری لنکا اور پھر کچھ اور مقامات پہ دونوں ممالک کے درمیان ٹریک 2 گویا کے ذریعے گفتگو کا آغاز ہوا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دونوں ممالک کی قیادت کو مذاکرات کی میز پہ لایا جائے۔ اور اس دوران پاکستان اور بھارت کی جانب سے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کے 100 سے زائد بااثر افراد نے، جس میں پاکستان اور بھارت کی جانب سے نہ صرف سابق سفراء بلکہ پولیٹیشنز، اور یہاں تک کہ عراق کے سابق چیف نے بھی جو خط لکھا ہے نریندر مودی صاحب کو اور پھر شہباز شریف صاحب کو، جس میں کہا یہ گیا ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ دونوں ممالک ڈائلاگ ٹیبل پر واپس آئیں، اور جملہ یہ بھی کہا گیا کہ دوستوں کے درمیان نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ درمیان گفتگو کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ٹریک 2 جو ماضی میں بھی اس طرح کی ایفرٹس ہوتی رہی ہیں، وہ کتنی فروٹفل رہیں، اور یہ جو اب نیا ایک آغاز ہوا ہے، یہ کوئی ایک دونوں ممالک کی قیادت کو مذاکرات کی میز پہ لانے میں مددگار ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چین، امریکہ، اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر مسعود خان صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو سر میں یہی جاننا چاہوں گا کہ اس طرح کی کوششیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، بالخصوص جنرل پرویز مشرف کے دور میں ٹریک 2 کے ذریعے یہ انگیجمنٹ ہوتی رہی، اور کہیں نہ کہیں اس سے کچھ پازیٹیوٹی بھی پیدا ہوئی، اور پھر دونوں ممالک ڈائلاگ ٹیبل پہ بھی آئے۔ اس بار کیا کہیں گے سر، یہ ایفرٹ کوئی اسی طرح کا ماحول پیدا کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیے، آپ کو معروضی حقائق کو دیکھنا پڑے گا کہ صورتحال کیا ہے۔ جو بھارتیہ جنتا پارٹی، اس کا کیا موقف ہے، ہندوستانی حکومت کا کیا موقف ہے، اور ان کا موقف جو ہے اس خط کے بارے میں بھی بہت سخت و درست ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ٹریک 2 ٹاکس ہوتی ہیں، اس میں جو بھی ان کی طرف سے جو ریٹائرڈ افسران جاتے ہیں یا اس کے علاوہ جو ملٹری آفیسرز جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذاتی حیثیت میں جاتے ہیں، اس کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ہے پاکستان نے بھی بڑا محتاط بیان دیا ہے۔ پاکستان نے یعنی مذاکرات کو تو ہمیشہ خیر مقدم کہا ہے، اس کو جو ہے کہا کہ ہم ان کے لیے تیار ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان نے اس مرتبہ شاید یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں غلط نہیں، کہ اگر کوئی ثالث بیٹھے تو گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس سے قطع نظر میں سمجھتا ہوں کہ جو اس خط میں لکھا گیا ہے کہ تمام چیزیں، یعنی ایک مرتبہ بھی اس میں ہندوستان کے 2019 کے اقدامات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ سفارتی تعلقات بحال کر دیے جائیں، اس کے علاوہ جو تجارت معطل ہے اسے بحال کر دیا جائے، اور اس کے بعد مذاکرات کا آغاز کر دیا جائے۔ یعنی یہ ایک قسم کی ہندوستان کی جرائم کے اوپر پردہ پوشی ہوگی، اور اس کے بعد اگر ہم مذاکرات شروع بھی کریں گے تو اس کا جو پہلا نقطہ ہے کہ ہندوستان اگست 2019 کو جو اس نے دوبارہ سے مقبوضہ علاقے کے اوپر قبضہ کیا، اور اسے جو ہے ایک جو آٹونومی دی ہوئی تھی، وہ بھی کوالیفائڈ قسم کی، محدود قسم کی آٹونومی، اس سے بھی محروم کر دیا۔ تو پھر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا اس سلسلے میں ہم حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے جو فریم ورک دیا ہے مذاکرات کے لیے، وہ بھی دلچسپ ہے کہ وہ آپ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ جب صدر مشرف کے زمانے میں 2004 سے 2008 تک یا 2007 تک مذاکراتی عمل چلا تھا، وہ مذاکراتی عمل ٹھیک تھا، لیکن وہ اس میں آغاز تو جو بی جے پی کے وزیر اعظم تھے واجپئی، ان کے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا، لیکن زیادہ عرصہ جو تھا ان کے جو منموہن سنگھ کے وزیر اعظم، ان کے دور میں ہوا تھا۔ تو وہ واقعی ایک سٹرکچرڈ منظم مذاکراتی عمل تھا، لیکن اس سے بھی کچھ نہیں حاصل ہو سکا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ یعنی کشمیر کے اوپر کوئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جب بھی کشمیر کے اوپر گفتگو ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ جناب ہم تو پی او کے اوپر بات کریں گے، یا جو مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے جو ہے اس قسم کے انیشیٹیوز کے سلسلے میں اپنا رد عمل دینا چاہیے۔ نہیں، یقیناً اس پہ تو کوئی شک نہیں، اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بھی رد عمل بڑا محتاط تھا۔ لیکن مسعود صاحب، آپ کو لگتا نہیں کہ
اس دوران گویا کہ مودی سرکار نے ڈیفرنٹ اور بھی آپشن اپنا کے دیکھیں. ڈسفنفو لیب کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کے متعلق ایک جھوٹیا بیانیہ بنایا گیا کہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے جسے دنیا نے بہرحال تسلیم نہیں کیا. اس کے بعد پہلگام پلوامہ کے اندر فالس فلیگ آپریشن، پھر اس کو بنیاد بنا کے پاکستان پہ حملہ آور تک ہوا. پھر افغانستان کے تھرو ایک پراکسی ہے جو پاکستان کے خلاف اس وقت بھی چل رہی ہے، اس کو بھی پیٹرنائز بھارت کر رہا ہے. بٹ کسی ایک جگہ پہ بھی کامیابی تو نہیں مل پائی، اور اب خود ہندوستان کے اندر سے بھی تنقید ان پہ ہو رہی ہے، اور اگر وہاں سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ دوبارہ گفتگو کی طرف جانا چاہیے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مودی سرکار کے مائنڈ سیٹ میں بھی کچھ بدلاؤ تو آیا ہوگا کہ نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا خیال ہے ان کے کسی قسم کا کوئی بدلاؤ نہیں آیا. بی جے پی کے ایک لیڈر نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر اس قسم کے کوئی مذاکرات ہوں گے تو وہ جو پہلگام کا واقعے کے لوگ تھے، اس کے جو وکٹمز اور جو شہداء تھے گزشتہ برس کے، ان کے جو شہداء تھے یا ان کے جو مارٹرز جو ان کے، میں صحیح الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کہ ان کے ساتھ غداری ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے صحیح اس کا تجزیہ کر لیا کہ کس طریقے سے ہم اس وقت بھارت کی 3 قسم کی جارحیت کا شکار، 4 میں کہوں گا. پہلی یہ ہے کہ جو انہوں نے پچھلے سال ہمارے اوپر حملہ کیا تھا، ہم نے ان کو شکست دی، اور انہوں نے وہ شکست جو ہے انہیں معلوم ہے کہ انہیں ہوئی، لیکن انہیں قبول نہیں کی، یعنی مطلب عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. دوسرا جو ہے، انہوں نے ہمارے خلاف آبی جارحیت کی ہوئی ہے. ابھی بھی جو ہے وہ تقریباً درجن بھر ڈیم بنا رہے ہیں دریائے چناب کے اوپر، اور اس کا پانی جو ہے پورے کے پورے انڈس بیسن کے جو پانی ہے وہ منتقل کر رہے ہیں راوی، بیاس اور ستلج کی طرف. اور پھر جو ہے ڈیم، جیسے کہ میں نے کہا، دھڑا دھڑ بنا رہے ہیں. ان کی بڑی مطلب ہائی میگا واٹیج ہے. جی ہاں. اور تیسرا جو ہے وہ جنگ جو ہے ان کی وہ افغانستان سے ہے. یعنی یہ کسی جنگ سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ہوں یا ایکس جو ہے القاعدہ ان سب کانٹیننٹ ہو، یا اس کے علاوہ جو دوسرے وہاں دہشت گرد تنظیمیں ہیں بلوچستان میں جن کی طرف سے حملے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے ہندوستان کروا رہا ہے. اور اس نے افغانستان کے جو حکمران ہیں افغان طالبان کے اندر بھی پینیٹریشن کر لی ہے. اور جو چوتھی جنگ ہے وہ پاکستان کے اندر، وہ اس نے کچھ ایسے وکیل پیدا کر لیتا ہے جو وکالت کرتے ہیں، جو سطحی گفتگو کرتے ہیں کہ جناب ہندوستان جو ہے اور پاکستان کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے. اس میں کس کو شک و شبہ ہے کہ اگر ہم ہمسائے ہیں تو ہمیں اختلافات دور کرنے چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے بقائے باہمی کے اصول کے اوپر اپنے تعلقات استوار کرنے چاہیے. اس میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ خاص طور سے جو بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے بعد جو ان کے پیچھے راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ ہے، وہ کسی قسم کی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. گزشتہ برس چونکہ ہمارے ہاتھوں ان کی ہزیمت ہوئی، اس کے باوجود جو ہے ان کا گھمنڈ نہیں ٹوٹا. اور پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا تھا ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کے بارے میں بھی جو ہے ان کا تبصرہ ہمیشہ بہت سخت منفی تھا اور توہین آمیز تھا پاکستان کے خلاف. پھر اس لیے یہ کہ وہ پاکستان میں ایک لابی کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ لابی جو ہے، اس لیے مجھے ہمیشہ یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے ہندوستان کی طرف سے کوئی اشارہ ہے تو یہ لوگ پگھل نہ جائیں. اور جب اس قسم کے، کیونکہ انہوں نے ٹائم بائٹ کرنا ہوتا ہے، عام طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وقت دیا جائے، پاکستانیوں کو ایک مذاکرات کے ایک اور دور میں الجھا دیا جائے. جو انہوں نے خارج از امکان قرار دے دیا تھا بی جے پی کی حکومت نے، وہ تو اتنے غرور کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو ہے گفتگو کرتے ہیں، گفتگو نہیں کرتے. تو اور اس کے بعد انہوں نے اہل جموں و کشمیر کو بہت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. تو میرا موقف یہ ہے کہ اگر پاکستان کسی قسم کی کوئی کمزوری محسوس کر رہا ہے، بحیثیت ریاست اسے کمزوری محسوس نہیں ہونی چاہیے. 2 چیزیں، ایک مارکہ حق ہوا گزشتہ برس جس سے پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہوا، کیونکہ بہت سے جو ہے یہاں نہ صرف جو ہے مختلف حلقوں میں لوگ کہنا شروع کر دیتے کہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بے سود ہے. یا دوسری طرف جو تھے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب پاکستان کو ہندوستان آئسولیٹ کر رہا ہے، لہٰذا اگر ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو ابھی یہ صورتحال ہے کہ پاکستان تو دنیا میں انٹیگریٹ ہو گیا ہے. پاکستان جو ہے اس وقت اپنے مصافاتی سفر میں اعلیٰ ترین منزل پہ کھڑا ہے، اعلیٰ ترین مقام پہ کھڑا ہے، اور ہندوستان آئسولیٹ ہوا ہے. تو اس وقت جو ہے اگر ادھر سے کوئی آوازیں اٹھ بھی رہی ہیں تو ان کا ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے، اور پاکستان جو ہے اسے
مغربی ایشیا کی ایک بڑی طاقت بن کے ابھرنا چاہیے، ہندوستان کے مد مقابل ابھرنا چاہیے. یہ یعنی مطلب یہ کوئی جونیئر پوزیشن صحیح. لینے کی ضرورت. اور یہ بھی شاید خیر اسٹریٹجک موو ہو سکتا ہے کہ ایسا ملک ہے جو ایک وقت میں تو اسٹریٹجک پارٹنر یہاں پہ تصور ہوتا تھا امریکہ کا، اور ان کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ گویا کہ امارات اور انویسٹمنٹس آ رہی تھیں، لیکن اب امریکہ جیسا ملک G7 اجلاس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہ پیچھے پھرتے رہے، لیکن ٹرمپ صاحب نے شاید ہاتھ ملانا وہ بھی بڑے سرد میری کے ساتھ اتنا ہی مناسب سمجھا. یا پھر کینیڈا کے اندر جس طرح سکھوں کو قتل کیا گیا اس کو لے کے وہاں ان پہ تنقید ہوئی، یا اب بھی آپ دیکھیں آج گارڈین میں چھپا ہے کہ جی کس طرح وہ مختلف ممالک پہ جاتے رہے اور اپنا گویا کہ امیج بہتر کرنے کے لیے ان کو ایوارڈز دیے گئے، ان ایوارڈز کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس تنہائی سے نکلنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہو بھارت. بٹ مور امپورٹنٹلی میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جو ہم امید کر رہے ہیں اور جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں اگر امریکہ ثالثی کرنا چاہے تو پاکستان اس کو ویلکم کرے گا، یہ بات تو ہم بار بار کرتے رہے ہیں مسعود صاحب، بٹ ہمیں اس بات کی امید کرنی چاہیے کہ اگرچہ اس وقت بھارت کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے واشنگٹن میں کہ جتنی شاید آج سے کچھ عرصہ پہلے تھی، لیکن کیا امریکہ اس سارے معاملے میں آئے گا، ثالثی کا رول پلے کرے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے گزشتہ برس جب مارکہ حق کے بعد صدر ٹرمپ نے بیان دیا تھا تو اس پہلے ہی بیان میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کشمیر کے اوپر بیٹھ کر گفتگو کریں، لیکن تیسرے ملک میں کریں. انہوں نے جو 2019 میں پیشکش کی تھی اسے نہیں دہرایا. 2019 میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ امریکہ ثالثی کا کردار ادا کرے گا. اس مرتبہ امریکہ نے اس قسم کی آمادگی کا اظہار نہیں کیا. جب امریکہ جیسا ملک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ثالثی کرے گا تو معاملہ اور بھی الجھ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، اسے جو ہے اس نے ٹھیک ہے ہندوستان کے اور امریکہ کے تعلقات فی الوقت اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے وہ چین کے خلاف استعمال کرے گا، کبھی آج نہیں تو کل. اگرچہ ہندوستان سمجھ گیا ہے کہ اس کی وقت اور اہمیت واشنگٹن میں مجروح ہوئی ہے اگر ختم نہیں ہوئی، اور اس نے چین کے ساتھ بھی پینگیں بڑھانے کی کوشش شروع کر دی ہے. تو اس وقت اس میں اگر صدر ٹرمپ کہتے ہیں تو ہمیں آمادہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا موقف یہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہم نے تو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کیے جو دشمن تھے، تو اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو ضرور ان کا آغاز ہونا چاہیے. ہندوستان اور پاکستان کے عوام الناس نے صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یعنی پاکستانی جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں یا اس کے علاوہ فیصلہ کرنے والے شخصیات ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ کبھی مذاکرات سے پہلے جو ہے یونیلیٹرل کنسیشنز نہ دیں کسی سلسلے میں. مثال کے طور پر اگر آپ پہلے ہی یہ کنسیشن دے دیں کہ جی 2019 کے واقعات کو جو ہے ایجنڈے پہ نہیں ڈالا جائے گا، یہ بھارت کی دہشت گردی کو نہیں ڈالا جائے گا ایجنڈے کے اوپر، کیونکہ واویلا بھارت کو چاہتا ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو جتنی بھی دہشت گردی یہاں ہو رہی ہے یا جن کا آپ نے ذکر کیا کہ بیرون ملک، یعنی مطلب ہے یہاں تک نارتھ امریکہ، آسٹریلیا، کوئی ملک بچا نہیں ہے. جی ہندوستان کے اگر وہ اور پاکستان نے اکٹھے بھی کیے ہیں اس کے شواہد اور اقوام متحدہ اور امریکہ کے حوالے کیے ہوئے، تو وہ چیز ایجنڈے پہ ہونی چاہیے. یعنی یہ جو ہمارا دفاعی ایک سفارتی پوسچر تھا وہ ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو ہم لوگ بعض اوقات جو ہے نا اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ جب ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کرے گا تو وہ کشمیر کے اوپر کوئی رعایت کرے گا، دہشت گردی کی رٹ ختم کر دے گا. اس نے ایسا نہیں کیا. تو مذاکرات ضرور ہونے چاہیے، ڈپلومیسی ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کے جو خد و خال ہیں، جو اس کا فریم ورک ہے، جو اس کے پیرامیٹرز ہیں، وہ اسٹریٹجک ہونے چاہیے، لانگ ٹرم ہونے چاہیے، ایسے جذبات کی بنیاد کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کے خیال میں اگر یہ انگیجمنٹ آگے بڑھتی ہے، مذاکرات کا عمل شروع ہوتا ہے، تو گویا کہ ہماری مغربی سرحد پہ جو اس وقت ہمارے لیے بڑا تھریٹ ہے، گویا کہ ہم حالت جنگ میں افغانستان کے ساتھ بھی، تو اس تھریٹ کو بھی نیوٹرلائز کرنے میں مدد ملے گی اگر ہم بھارت کو انگیج کرتے ہیں تو؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. میرا خیال ہے کہ بھارت نے کبھی بھی اس قسم کی میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا. آپ یہ دیکھیے کہ حامد کارزائی کے زمانے میں جب ہمارے مذاکرات کا یہ عمل جو 2004 سے
7 تک یا 8 تک چلا ہے، اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہاں کانسلیٹس میں اس موقع سے بھی فائدہ اٹھایا اور ایک جاسوسوں کا نیٹ ورک وہاں قائم کر دیا، اور اس کے بعد وہاں بھی دہشت گرد تیار کر کے پاکستان کے اوپر حملے کرواتے تھے۔ یہی سلسلہ اشرف غنی کے دور میں بھی رہا، اور اب جو ہے انہوں نے کسی طریقے سے افغان طالبان کو بھی قابو کر لیا ہے اور ان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان کے اوپر حملے کروا رہے ہیں۔ بھارت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں یا ان کے وزیر اعظم یا ان کے وزیر خارجہ، یہ جو ٹریو ہے، یہ کسی بھی مجھے شک ہے اگر وہ ایسا کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے بہت بھاری سرمایہ کاری کی ہے، وہ ویسے بھی پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ معاشی طور پر بھی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ لابیز کریٹ کرتے ہیں۔ تو جو افغانستان کا اگر وہ کرتا ہے اس قسم کا، یہ ہمارا مفروضہ ہوگا اس وقت، وہ تو دیکھا جائے گا کہ پہلا یہ کہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، وہ براہ راست ہیں یعنی دو طرفہ ہیں، یا کہ کوئی ثالث درمیان میں موجود ہے، اور تیسرا یہ کہ اگر وہ ہو جاتے ہیں فرض محال تو اس کے بعد جو ہے ہندوستان اس کے لیے افغانستان میں اپنے آپریشنز ختم کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، اور خاص طور سے اس سے پہلے جو آپ سوچیے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا تعطل وہ ختم کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو یہ خلاف قانون اور خلاف معاہدہ جو وہ سارے کے سارے درجنوں وہاں یہ ڈیم بنا رہا ہے، ان کے اوپر کنسٹرکشن ختم کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہاں مسعود صاحب، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بنیادی طور پہ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ہم بھی ڈائلاگ ٹیبل پہ آتے ہیں تو پری کنڈیشنز کے ساتھ آنا چاہیے، اور اب تو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر سب سے بڑا تنازع تھا، اب تو آبی دہشت گردی بھی شامل ہو گیا، ساتھ میں ٹیررزم بھی آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین پراکسیز جو افغانستان سے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں، تو اب تو سچویشن اور زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے۔ تو پھر پاکستان کی جانب سے بھی کوئی ڈیمانڈ لسٹ ہونی چاہیے کہ اگر اعتماد سازی کے لیے کچھ کرنا ہے تو پہلے مرحلے میں بھارت کو کیا ایسا کرنا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ بھارت کو ہمارا یہ مطالبہ ہو کہ 2019 میں جو اس نے اقدامات کیے ہیں ان کو واپس لے، یا کم از کم اس کے بارے میں کوئی بیان دے کہ جناب ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی، اور اس کے بعد یہ مطالبہ وہاں کے مخوضہ کشمیر کے رہنماؤں کا بھی ہے، اگرچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اسے صوبہ بنا دیں، وہاں صوبہ اور اسٹیٹ کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا وہ جو اس وقت کا اسٹیٹس بحال کیا جائے، اگر وہ بحال کر بھی دیں تو انہوں نے جو تقریباً ملینز آف لوگ باہر سے لا کے جو ہندو لوگ آباد کیے ہیں، اس طریقے سے ڈیموگرافک کمپوزیشن تبدیل کر دیا ہے، نقصان پہلے سے کر چکے ہیں، لیکن کم از کم اس کا ایک سٹیٹس بحال کریں یا اس کے بارے میں کوئی اندیا دیں کہ جناب وہ ایسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں ہمیں ثبوت ملے کہ جناب کوئی جو ہے جو حملوں میں کمی آئی ہے کسی طریقے سے، اور جو ان کی انویسٹمنٹ، تو اس کے بعد فضا تیار ہوگی کہ منیمم لیول سے کانورسیشن شروع کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران اور امریکہ اس وقت تک سامنے نہیں آئے جب تک کچھ بنیادی معاملات طے نہیں، پس پردہ ہی صحیح، لیکن وہ جب تک کہ وہ معاملات طے نہیں ہو جاتے آپ مذاکرات بامانی نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا یہ بھی میں کہوں گا کہ ہمیں چکنا رہنا ہوگا، کیونکہ ہندوستان نے پاکستان کے اندر بہت جگہوں کے اوپر جو ہے پینیٹریشن کی، پوری پاکستان کی پیریفری کے اوپر اس نے حملہ کیا ہوا ہے، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کراچی میں اس کی مار دھاڑ جاری رہتی ہے، اس کے بعد گلگت بلتستان، پھر جو ہے آزاد کشمیر ادھر جو ہے وہ کیونکہ وہاں سے اس کے بارے میں بیانات دیتے پھر رہے ہیں آج کل کہ جناب وہ وہاں آنے کے لیے تیار ہیں، قبضہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یا اس قسم کا۔ تو اس وجہ سے یہ جو پاکستان کے اندر جو کم از کم یا تو غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کوئی جو ہندوستان نواز عناصر ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں چکنا رہنا چاہیے۔ اور لاسٹلی یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بائی لیٹرل تو ہم نے کئی دفعہ مذاکرات کر لیے، اب ہم ٹرائر لیٹرل کی بات بھی کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا ملک کہ جس کے ہندوستان کے ساتھ ڈسپیوٹ ہیں، میری مراد چائنا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی جو ہم نے
سیٹلمنٹ کی طرف گئے ہیں یا پیس لانے کی کوشش کی ہے، تو اس میں بھی ہم نے چین کے ساتھ بڑی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ تو ہندوستان کے معاملے پہ سر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم چین کے ساتھ مل بیٹھیں اور ایک ایسی اسٹریٹجی ایوالو کریں کہ جس کے ذریعے ہم بھارت کو انگیج بھی کریں اور کوئی میننگ فل ڈائلاگ بھی ہو پائیں؟ تو اس کے امکانات موجود ہیں آپ کے خیال میں؟ چین جس اسٹریٹجک سطح پہ ہے اقوام عالم میں، وہ اس قسم کی ثالثی نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے ثالثی کی ہے۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھارت امریکہ کے ساتھ بہت گہرے طریقے سے جڑا ہوا ہے، اور اگر چین مان بھی جائے، چین نے جو ہے افغانستان کے سلسلے میں ثالثی کی ہے، اس کے بعد ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کی تھی، تو چین آہستہ آہستہ ایک میڈیٹر بن رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر پاکستان کہے گا تو وہ آمادہ بھی ہو جائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہندوستان نہیں آمادہ ہوگا، کیونکہ وہ ہندوستان سمجھتا ہے کہ ان کو اکثر بیانات آتے رہتے ہیں کہ جو پاکستان اور ہندوستان کے معاملات ہیں اس میں کوئی تیسرا ملک شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ اندرا گاندھی کے وقت سے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کو اندرا ڈاکٹرن کہتے تھے اس وقت 1970s میں، جب انہوں نے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ کر دیا تھا۔ تو وہ اس میں چین اگر آمادہ ہو جائے تو ہندوستان آمادہ نہیں ہوگا، میرا یہ خیال ہے۔ اور اگر ہندوستان اس کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ چین اور پاکستان بہت قریب ہیں، اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرز ہیں، تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا چین کا جھکاؤ بہر صورت پاکستان کی طرف ہوگا۔ اگر یہ مسئلہ کشمیر ہے تو اور بھی الجھن ہو جاتی ہے، کیونکہ اقصی چین کے پاس ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہندوستان نے لداخ اور جموں اور کشمیر ویلی کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارے پاس جو ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہے، تو یہ معاملہ ذرا الجھ جاتا ہے۔ لیکن پانیوں کے مسئلے کے سلسلے میں کل پرسوں ایک سیمینار ہو رہا تھا، اس میں نے ذکر بھی کیا ہے، وہاں چینی سفارت خانے کے نمائندے بھی موجود تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپر موسٹ رائپیرین ہیں، کیونکہ یہ جتنے دریاؤں کا منبع ہے یہ تبت ہے، خاص طور سے جو انڈس ہے، ستلج ہے، اس قسم کے اور دریا جو ہیں یہ وہاں سے بہہ کے آتے ہیں، اور بھارت نے چونکہ جموں اور کشمیر کے ایک بڑے حصے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ مڈل رائپیرین بنا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ اگر دیکھا جائے 1947 میں پوری جموں و کشمیر کی ریاست اس کے عوام کی خواہشات پاکستان کا حصہ بن جاتی تو پاکستان کے 6 دریا ہوتے، گھٹ کے 3 نہ ہوتے، اور 3 کے اوپر بھی ہندوستان پہ قبضہ کر کے نہ بیٹھ جاتا۔ صحیح، بہت شکریہ مسعود خان صاحب، سابق ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگرچہ امکانات بڑے کم ہیں کہ پاکستان اور بھارت دوبارہ ڈائلاگ ٹیبل پہ آئے ہیں، کیونکہ مودی سرکار کے مائنڈ سیٹ میں کوئی زیادہ بدلاؤ نہیں آیا، لیکن اگر پاکستان اس ڈائلاگ پروسیس کی طرف بڑھ جاتا بھی ہے تو بڑے احتیاط کے ساتھ اور کچھ پری کنڈیشن کے ساتھ، گویا کہ کچھ ایسے مطالبات رکھنے چاہیے کہ گفتگو شروع ہونے سے پہلے بھارت کو بھی کچھ اقدامات لینے چاہیے، بالخصوص 2019 میں جو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو بدلا گیا ہے، پہلے مرحلے میں اس کو دوبارہ اس پرانی حیثیت پہ بحال کیا جائے، اور ساتھ میں اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی جائے کہ جو پاکستان کا پانی روکا جا رہا ہے، جو آبی دہشت گردی ہو رہی ہے ہندوستان کی جانب سے، وہ بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ گفتگو ہونی چاہیے، اور گفتگو ہی وہ واحد راستہ جس کے ذریعے دونوں ممالک اپنے ڈسپیوٹس کو حل کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں وہ گویا کہ امریکہ کی ثالثی سے کو زیادہ پر امید نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد پنجاب کے اندر ایک گویا کہ قانون آ رہا ہے جس کا بنیادی مقصد تو وہاں پہ جو چھوٹے موٹے جرائم ملوث افراد کو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عادی مجرم ہیں، ان کو روکنے کے لیے لایا جا رہا ہے، لیکن اس پہ نہ صرف وہاں کی اپوزیشن جماعت بلکہ خود اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ کچھ ذکر کرتے ہیں پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر ایکٹ 2026 کے جو پنجاب اسمبلی میں جیسے پیش ہوا، اس پہ نہ صرف اپوزیشن سراپا احتجاج نظر آئی بلکہ خود اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی اس پہ اعتراض کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے علم میں لائے بغیر یہ بل ایوان میں کیوں پیش کیا گیا۔ گویا کہ یہ بل لانے کی ضرورت کیا ہے، اور کیا جو اپوزیشن کے خدشات ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ قانون بھی اپوزیشن جماعتوں کو گویا کہ کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں
مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما علی گوہر صاحب، بہت شکریہ۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے سر، اگر دیکھا جائے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو عادی مجرم ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی معاشرے میں انتشار پھیلانے والے، منشیات فروش، اسی طرح جھوٹی گواہیاں، سرکاری ملازمین کے ساتھ مل کے گویا کہ کرپشن، جعلی دستاویزات، یہ تو سر سارے وہ جرائم ہیں جن سے متعلق قوانین آلریڈی موجود ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھائیے کہ یہ نیا قانون بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ڈے بائی ڈے جو معروضی حالات ہوتے ہیں کسی صوبے کے یا کسی ملک کے، تو اس میں جو پارلیمان ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری لانے کے لیے حالات و واقعات کے تحت جو ہے مختلف صوبوں میں مختلف قسم کی قانون سازی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب سے ہمارے جو صورتحال لا اینڈ آرڈر کی ہے اور جس طرح کے حالات ہیں، ان حالات کے اندر جس طرح سے دہشت گردی کے واقعات، اور جو ہمارا وہ دشمن جو کہ بظاہر سامنے نظر نہیں آتا لیکن وہ کبھی دہشت گردی کی شکل میں، کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیجیٹل دہشت گردی، کبھی کوئی اور طریقہ استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور قانون سازی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو پارلیمان کے اندر پیش کیا جائے، اس پر اعتراضات سنے جائیں، اس پر بحث کی جائے، پھر اس بحث کے دوران بھی کئی اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک لیکن سر یہ تو سیریس کرائم، دہشت گردی، سوری ٹو کٹ یو سر، یہ سیریس کرائم سے متعلق تو ہرگز نہیں ہے، یہ تو چھوٹے موٹے، کسی کو دھمکی دی ہے، کسی کو آپ نے فحش زبان استعمال کی ہے، کسی کم عمر بچی کو آپ نے گویا کہ دھمکی دی ہے یا ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے، یہ کرائم اگرچہ ان کی نوعیت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ سیریس تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کرائم ہے، بٹ یہ دہشت گردی سے متعلق قانون تو نہیں ہے، یہ اس سے ہٹ کے جو عام روزمرہ کسی کو گالی دینا کہنے کو جرم ہے، لیکن اتنا سیریس تو نہیں ہے۔ بالکل، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ دور حاضر میں سوشل میڈیا کے ذریعے ظاہر ہے کہ جو ہمارا سوشل میڈیا کا سسٹم ہے اس میں آپ شبانہ روز دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے اس کا نیگیٹو جو استعمال ہے وہ کس طرح سے معاشرے میں ہو رہا ہے اور اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں کیا پڑ رہے ہیں۔ اس میں حکومت پنجاب نے جو ہے یہ قدم اٹھایا، ان کا قدم تو انتہائی احسن ہے، لیکن اس کے اندر کون سی ایسی شکیں ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں، جس کی نشاندہی اسپیکر صاحب نے بھی کی ہے، تو اس کو پارلیمان میں پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے، ان چیزوں پر بحث کی جائے، اور کوئی چیز اگر ایسی محسوس ہو کہ اس کے وہ مطلب ہے کہ اس میں تبدیلی ضروری ہے، تو جب یہ قانون پاس ہوگا تو ان تحفظات کو دور کیا جائے گا، اس پر پارلیمان میں بحث کی جائے گی، اس کو متعلقہ کمیٹی میں بھیجا جائے گا، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی شامل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے حال میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے تو وہ ضرور ہونی چاہیے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ وہ تو سر کمیٹی سے ہو کے ایوان میں آ گیا تھا، وہ تو شاید ووٹنگ ہونے جا رہی تھی تو نوٹس ہو گیا، لیکن جاننا یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ کچھ اپوزیشن جماعتیں تو اپنی جگہ پہ، بٹ ماہرین قانون بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک انٹیلیجنس کمیٹی کو اتنا ڈسٹرکٹ لیول پہ امپاور کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو مجرم ڈکلیئر کر سکتی ہے، تو گویا کہ یہ ایک ڈی پی او کے پاس اختیار ہونا، انٹیلیجنس کمیٹی کے پاس اختیار ہونا کہ کسی کے بارے میں جا کے وہ کہے کہ جی مجرم ہے تو اس کے خلاف پرچہ ہو سکتا ہے، یہ درست ہے سر؟ یہ تو لگتا نہیں ہے کہ چیزیں پھر انتظامیہ کے ہاتھ میں چلی جائیں گی، کل کو جس کو چاہیں کہ مجرم ڈکلیئر کر دیں گے؟ دیکھیں، جو تو ایف آئی آر ہے وہ تو پہلے بھی اس کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر جو لوگ عدالتوں میں بھی جاتے ہیں کہ ہمارے مقدمات درج نہیں ہو رہے، تو عدالتوں کی طرف سے بھی یہی فیصلے آتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی اگر بندہ اپلیکیشن لے کے جاتا ہے تو آپ اس کی ایف آئی آر درج کریں، کہا یہی جاتا ہے۔ لیکن پولیس اس کے باوجود بسا اوقات چھان بین کرتی ہے کہ معاملے کی کہ یہ ایف آئی آر کسی کو ہراس تو نہیں کیا جا رہا، ایف آئی آر یا ایف آئی آر کر کے کسی بندے کو نقصان تو نہیں پہنچایا جا رہا، حالانکہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ جو شخص بھی پولیس اسٹیشن میں جائے، پورے ملک میں یہ قانون ہے، ہر صوبے کے اندر یہ ہے کہ اس کی ایف آئی آر درج کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے کہ میں نے پہلے یہ عرض کیا ہے کہ اس میں بھی
اگر کوئی کہتا ہے آپ کو کوئی فون پہ یا مجھے کوئی دھمکی دیتا ہے، خاص طور پر خواتین کے ساتھ یہ بڑے مسائل آ رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوان نسل میں یہ بڑے مسائل آ رہے ہیں. ہاں، اس قانون کے خد و خال بحث کے بعد اسپیکر صاحب نے بھی جو نوٹس لیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے. اور جب یہ قانون اب پاس ہوگا تو اس میں وہ تبدیلیاں کی جائیں گی، وہ متوقع ہیں کہ جن کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی، اس کا مطلب ہے کہ جی ضرور اپنی بات کمپلیٹ کیجئے. آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ پنجاب میں ایک جو ہے وہ آرڈیننس جاری کیا گیا جس طرح سے کہ لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کیے جاتے تھے، اور سال سے ناجائز قابضین، جو تگڑا بندہ ہے وہ کمزور کا حق دبا کر اور بیٹھے ہیں اور عدالتوں سے اسٹے آرڈر لے کر بیٹھے ہیں اور سپریم کورٹ تک کیسز جا رہے ہیں، اور کسی کی سنوائی، کوئی بیوہ ہے، کوئی آؤٹ آف کنٹری ہے، کوئی کمزور آدمی ہے تو اس کی زمینوں پر قبضہ کر لیا. اس میں حکومت پنجاب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر ایک آرڈیننس جاری کیا اور اس آرڈیننس کے اوپر عدلیہ کی طرف، وکلا کی طرف سے تحفظات آئے. تو اس کے بعد اس پر لیجسلیشن کی گئی، اس میں کچھ تبدیلی کی گئی، اور تبدیلی یہ تھی کہ اس کے اوپر ایک ٹریبیونل بنا دیا گیا کہ انتظامیہ جو بنیادی رپورٹ ہے وہ اس ٹریبیونل میں بنا کے بھیجے گی، ٹریبیونل پھر فوری طور پر فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا. ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈپٹی کمشنرز نے کئی معاملات میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اور کچھ شکایات ایسی تھی کہ جو جینون نہیں تھی لیکن لوگوں کو اپنی اراضی سے بے دخل کیا گیا. اور یہاں پہ بھی ظاہر دیکھا جائے تو پولیس کے کردار کے بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں. آپ بی پی او کو اتنا امپاور کر دیں گے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون عادی مجرم ہے. اور پھر سر دیکھا جائے تو سیاسی لوگوں کے خلاف تو مقدمات بنتے رہتے ہیں. کال کو اپوزیشن کی جماعت آپ کے خلاف جا کے جلسہ کرے گی اور آپ کہیں کہ جی معاشرے میں آپ نے انتشار پھیلایا ہے، تو سارے جتنے لوگ شریک ہوں گے ان کے خلاف تو پرچے ہو جائیں گے. دیکھیں، مقدمات تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تو ہر کسی کو درج کرنے کا بنیادی اس کا حق پہلے بھی رائٹ حاصل ہے. لیکن جس طرح سے میں نے پچھلے قانون کا کیا اور آپ نے خود کہا کہ اس کے اوپر ایک ٹریبیونل بنا، لیکن اب اس میں یہ ضرور فرق ہے کہ وہ جو سال سے پرانے کیسز تھے اب ان کا حل سپیڈی ہو گیا، اب عدلیہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی پر ایف آئی آر ہوتی بھی ہے تو ایف آئی آر کو الٹیمیٹلی جانا جو ہوتا ہے وہ عدالتوں میں ہی ہوتا ہے. کسی مقدمے کو وہ ضمانت کی صورت میں، وہ پری ریسٹ بیل کی صورت میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ابھی باقاعدہ منظور تو نہیں ہوا، لیکن اس پر جن تحفظات کا آپ اظہار کر رہے ہیں یا جو فیڈ بیک آ رہا ہے تو اس میں اس پر اب حکومت پنجاب جو ہے، وزارت قانون جو ہے وہ اس پر غور و خوض کر رہی ہے کہ وہ ان تحفظات کو کس طرح سے دور کیا جائے اور اس کو مزید بہتر بنایا جائے اس قانون کو. اور علی گور صاحب، جو میں گویا کہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا یا کم از کم جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی شخص کے خلاف اگر ایک ہی نوعیت کے مقدمہ 2 بار درج ہو یا 2 دفعہ اس کی گرفتاری ہو تو اسے عادی مجرم تصور کیا جائے گا. سر، سیاستدانوں کے خلاف تو آئے روز مقدمات بنتے رہتے ہیں. گویا کہ آپ کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی یا کوئی اسی طرح نوعیت کے 2-3 بار مقدمے درج ہو، اگر آپ کی گرفتاری ہوئی تو سر آپ کو تو عادی مجرم ڈکلیئر کر دیا جائے گا ڈی پی او کی جانب سے. تو یہ شک آپ کو لگتا ہے کہ مناسب ہے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس ملک کے اندر مقدمات بننا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ نے دیکھا اس وقت بھی جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں 100 سے 200 مقدمات ایک شخص کے خلاف بنے ہوئے ہیں. تو یہ شک آپ کو لگتا نہیں کہ کل کو کسی کو وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اور نہیں ہونا چاہیے اسے؟ دیکھیں، میں اس میں شرائی صاحب بالکل اس پر یہ عرض کروں گا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا اور موبائل فون، آپ دیکھیں نا، اگر گھر میں 10 افراد ہیں تو آج 10 کے پاس موبائل فون، اور ان موبائل فون کے ذریعے کس طرح کے جو جرائم ہیں وہ نہیں ہو رہے اور کس طرح سے لوگوں کی زندگیاں جیرن نہیں. ان کا ایک پازیٹیو استعمال ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا ہوا ہے، اس سے بھی کئی گھرانے تباہ ہو چکے ہیں، کئی متاثر ہو چکے ہیں. ہاں، اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ اگر کسی کے پاس 2 یا 2 سے زیادہ مقدمات درج ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے کہ ان مقدمات کی انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر اس میں گلٹی قرار دیا جاتا ہے ایک آدمی کو انویسٹیگیشن کے دوران 2 یا 2 سے زیادہ بار، تو پھر اس کو تو تصور کیا جانا چاہیے نا کہ وہ ایک ایکچوئل ایک عادی مجرم ہے.
تو اور اگر بے گناہ ہو جاتا ہے بندہ تو پھر اس پر یہ چیک لاگو نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اس کو مزید اس کی شفافیت کی جائے گی, اس کو بہتر بنایا جائے گا, اور اس میں میرا خیال ہے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے جو اٹھائے جا رہے ہیں. اور آپ خیال میں یہ تحفظات بھی درست ہیں کہ جب تک کسی شخص کو کسی جرم میں سزا نہیں ہو جاتی تو پہلے انویسٹیگیشن کے لیول پہ یا رپورٹ درج ہونے کی صورت میں ان کا شناختی کارڈ کو بلاک کر دینا یا پاسپورٹ کو بلاک کر دینا یہ بھی مناسب نہیں ہوگا؟ یہ بھی تھوڑا سا مطلب ہے کہ ایک طرح سے سزا کے زمرے میں آتا ہے نا, کوئی مجرم ڈکلیئر نہ اور آپ یہ کر دیں. اور اسی کے ساتھ جڑا ایک اور سوال کہ جب نیب جیسے قانون کے اوپر سب آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے, ماضی میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوا, تو اس کے بارے میں جو آج کہا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی درست ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جائے؟ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, کل کو آپ نے بھی شاید اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہوں. نہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن میں ایک چیز ضرور آپ کو بتاؤں گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کہیں پر خدا نہ خواستہ ایک مرڈر کا واقعہ پیش آ جاتا ہے. یہاں پر یہ روایت ہے کہ لوگ مرڈر کرنے کے بعد بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں, ویزا لگوایا ہوتا ہے کسی ملک کا اور پھر وہ بندہ شامل تفتیش نہیں ہوتا. اب دنیا کے ہر ملک کے اندر جب کہیں کسی سنگین نوعیت کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا کسی کو فون پر دھمکیاں قتل کی دیتا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کی ویڈیوز وائرل کر دیتے ہیں جو کہ نادیبہ ویڈیوز ہوتی ہیں اور وہ بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں, تو جب تک آپ فیصلے کا انتظار کریں گے تب تک بندہ تو رفو چکر ہو جائے گا. تو وقتی طور پر کسی کا پاسپورٹ بلاک کر دینا یا وہ کر دینا, اور اس حد تک کہ اس کی انکوائری کی جائے کہ یہ بندہ واقعی اس میں ملوث ہے یا نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے, یہ دیگر ممالک میں بھی ہوتا ہے. علی گور صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین, اور آپ کچھ بات کرتے ہیں ایران کی, جہاں پہ ان کے سابق رہبر علی خامنہئی کی کل نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اس دوران پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, چیئرمین سینٹ سید یوسف زرع گیلانی اور دیگر کئی اہم رہنما ایران گئے اور جا کے وہاں پہ علی خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کیا. اور اب اس بات کی بھی تصدیق ہوئی, ایرانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ان کی نماز جنازہ جو نئے رہبر ہیں ایران کے, ان کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنہئی ادا کریں گے, اور پھر اس کے بعد ان کی میت کو گویا کہ عراق بھی لے جایا جائے گا. کربلا میں بھی ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی, اور ان کی تدفین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مشہد مقدس میں ہوگی. اس دوران گویا کہ امریکہ کی جانب سے بھی کچھ بیانات آئے ہیں, بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس موقع پہ بھی ایک بیان دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ 7 دن کا وقت دے رہے ہیں ایران کو اور تدفین کا عمل تاکہ پرامن طریقے سے ہو, کیونکہ وہ ان کا خیال ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں. ناظرین, اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو امریکہ ایران مذاکرات کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے, کیا یہ خطے میں دیر پا امن لے کے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یقینی طور پہ پوری دنیا اس بات کی منتظر ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.